بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ عراق میں ایک شخص کا نام ہے محمود سرخی، اور دنیا کا میڈیا اس وقت اس کو مرجع شیعہ کہہ کے اور مجتہد کہہ کے دنیا بھر میں روشناس کرا رہا ہے۔ اسی شخص کے ایک نمائندے نے جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ کہا کہ عراق میں اور عراق کے علاوہ دیگر ممالک میں ائمہ علیہم السلام کے حرمہائے مبارک کو مسمار کر دینا چاہیے اور زمین سے مسطح کر دینا چاہیے۔ دنیا بھر میں اس قسم کے افراد کو دشمنان اہل بیت علیہم السلام سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک شخص عراق میں ہے کہ جس کا نام ہے محمود سرخی۔ اب یہ شخص کون ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ 1964 میں بغداد میں یہ شخص پیدا ہوا اور بغداد ہی میں پڑھا اور جوانی میں بعض پارٹیز کا ممبر بنا، یونیورسٹی کالجز میں انہی کا دم بھرتا رہا۔ 97 میں اسے شوق ہوا یا یہ کہ صدام کے لوگوں نے اسے بھیجا اور یہ علم دین میں مصروف ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت مقتدیٰ صدر صاحب کے والد آیت اللہ صادق الصدر نماز جمعہ عراق میں قائم کیے ہوئے تھے اور ان کا مدرسہ بھی چل رہا تھا۔ اس نے اس مدرسے کو جوائن کیا اور جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو صدام کی اجازت سے اس نے نماز جمعہ کا سلسلہ شروع کیا، اور تقریباً 99 اور 2000 کے درمیان، یعنی تقریباً علم دین 5 یا 6 سال پڑھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مرجع کہہ دیا، اور پھر صدام کے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا۔ مومنین کو دیکھنا چاہیے کہیں بھی اگر مال بہتاس سے نظر آ رہا ہو، اتنا کہ جس سے واضح نظر آ جائے کہ اس کے پیچھے دشمنان اسلام ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا یہ کہ ہر وقت مذہب حق اہل بیت پر حملہ کرتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یہ دشمنان اسلام کا ایجنٹ ہے۔ لہٰذا یہ شخص پہلے ایک اچھا وہاں کا اپنے کالج میں جمناسٹک بھی کرنے والا تھا، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے، اور بعد میں اس کی ایک تصویر کالج کی بھی ہے، اور جب اس نے امامہ پہن لیا تو اس کے بعد کی بھی تصویر ہے، اور پھر اس کی تصاویر عراق میں عام طور پہ آتی رہتی ہیں کہ علم دین سے پہلے کی بھی ہے، اور فوراً اس کے جب اس نے امامہ پہنا اور اس کے بعد جب اس نے مرجعیت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس کی فٹ بال کھیلتے ہوئے، اور ساتھ ہی کچھ فوٹوز ہیں فٹ بال کی بھی۔ اس وقت کے میڈیا میں جس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے مرجع محمود سرخی کہہ کے، یعنی یہ وہ شخص کہ جس نے چند سال علم دین پڑھا، اب اس کو مرجع ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور اسی طرح سے اس کو دکھایا گیا BBC میں، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ جس میں المرجع العراقی محمود سرخی کہا جا رہا ہے الجزیرہ TV پر۔ اسی شخص کی خیانتوں میں سے خیانت یہ کہ جب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے عراق کے دفاع کے لیے حکم دیا کہ ہر شخص پر واجب کفائی ہے کہ عراق کا دفاع کرے، اس وقت اس نے آغا سیستانی کی تکفیر بھی کی اور ان کی مخالفت بھی کی، اور داعش کی اس شخص نے حمایت کی، اور اس وقت کی یہ CNN کی خبر آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے دوسری CNN کی خبر سامنے ہے، اس میں یہ آغا سیستانی اور ایران کے خلاف بول رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے حمایت کی ہے داعش والوں کی اور پھر آغا سیستانی کے فتوے کی مخالفت کی، تو یہ اس زمانے کی عرب اخباروں کی کٹنگز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عراق میں جب ایرانی سفارت خانوں میں حملہ ہوا تو اس میں بھی پیش اسی کے افراد تھے۔ آغا شیخ نمر کو پھانسی دی گئی تو اس شخص نے اس پھانسی کا بھی دفاع کیا، کہا کہ یہ صحیح کام ہے، اور ساتھ ہی شیخ نمر کی مخالفت میں اس نے بہت کچھ کہا۔ اسی شخص کا نمائندہ ہے حمزہ غربی نامی شہر میں، کہ جو اسی طریقے سے نماز جمعہ پڑھاتا ہے، کہ جو آپ کے سامنے فوٹو ہے، اور اس کا نام ہے علی موسیٰ آکول کاظم مسعودی۔ گو کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک نوجوان لڑکا ہے۔ یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ جان لیں کہ دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے مذہب حق اہل بیت کے چہرے کو مس کرنے کے لیے افراد کو پیسہ دے کے سامنے لاتے ہیں، کہ جو مذہب حق اہل بیت کے چہرے کو خراب کرنے کا کام انجام دیتے ہیں دنیا کے چند فائدوں کے لیے۔ اتحاد بین المسلمین گو کہ بلا شک ضروری ہے، بلکہ تمام ادیان اور مذاہب میں اتحاد اور اتفاق اور ڈائلاگ کی فضا ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اتحاد بین المسلمین کے نام سے دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ محمود سرخی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس نے
اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا، گو کہ آغا سیستانی نے فتویٰ اہل سنت کے خلاف نہیں دیا تھا بلکہ دہشت گردوں کے خلاف دیا تھا، اور اس نے یہ ایشو اٹھایا وہابیوں اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ مل کے کہ یہ فتویٰ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ جب وہابی مارے جائیں پاکستان میں، مثال کے طور پر وزیرستان میں یا سوات میں، تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، لیکن اگر عراق میں مارے جائیں اور شام میں یہ دہشت گرد مارے جائیں تو وہاں پر شور مچایا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت مارے جا رہے ہیں۔ تو یہی شور مچایا اس شخص نے کہ جس کا نام تھا محمود سرخی۔ اسی طریقے سے لاہور کا دیوبندی پاکستان میں اور ان کے بچھڑے شور مچاتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نام سے شیعوں کے خلاف بہت سارے موضوعات اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی شیعہ مارا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ مارے جا رہے ہیں ان میں شیعوں ہی کی غلطی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے اور دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، یا اہل بیت کے نظریات اور عقائد میں شک ڈالا جا رہا ہے، تو فوراً چوکنے ہو جائیں اور اس قسم کے افراد کو، چاہے وہ پاکستان کا استاد ہو اور چاہے وہ عراق کا سرخی ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگوں اور ان کے افراد اور ان کے مال کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کون کر رہا ہے اور مذہب حق اہل بیت پر حملے کون کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام سازش کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔